بیان کر رہے ہیں وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ وضو کرنے جب بیٹھے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لے۔ جو وضو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے تمام بدن کو پاک کر دیتا ہے، ورنہ جتنے پر پانی گزرے گا اتنے ہی پاک ہوگا۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار اس طرح دھوئے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ سے پانی ڈال کر 3 بار، پھر الٹے کو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر 3 بار، اور اس کا خیال ہے کہ انگلیوں کی گھائیاں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں۔ پھر 3 بار کلی ایسے کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے۔ کہ وضو میں اسی طرح کلی کرنا سنت موقدہ اور غسل میں فرض ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جلدی 3 بار پچ کر لیا یا ناک کی نوک پر 3 مرتبہ پانی لگا لیا۔ ایسا کرنے سے وضو میں سنت ادا نہیں ہوتی۔ ایک آدھا بار ایسا کرنے سے تارک سنت اور عادت ڈالنے سے گنہگار و فاسق ہوتا ہے، اور غسل میں فرض رہ جاتا ہے تو غسل تو ہوتا ہی نہیں کہ نرم بانسے تک پانی چڑھانا وضو میں سنت موقدہ اور غسل میں فرض ہے۔ داڑھی اگر ہے تو خوب تر کر لے کہ اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہی اور پانی اس پر نہ بہا تو وضو نہ ہوگا، اور منہ پر پانی لمبائی میں پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک پانی بہائیں۔ پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اس طرح دھوئیں کہ پانی کی دھار کوہنی تک برابر پڑتی چلی جائے۔ یہ نہ ہو کہ پہنچے سے 3 بار پانی چھوڑ دیا اور وہ کوہنی تک بہتا چلا گیا۔ اس طرح کوہنی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا احتمال ہے۔ اس کا لحاظ ضروری ہے کہ ایک رونٹا بھی خشک نہ رہے۔ اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہہ گیا اور بالائی حصے تک خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ پھر سر کے بالوں کا مسح کرے۔ چہارم سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کا انگوٹھا اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر 3 انگلیوں اور انہی کے مقابل ہتھیلی کے حصوں سے پیشانی کی جانب سے گدی تک کھینچتا ہوا لے جائے۔ یہ مسح کرنے کا طریقہ۔ پھر ہتھیلیوں کا باقی حصہ گدی سے پیشانی تک لائے اور کلمے کی انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے پیٹ کا مسح کرے، اور انگوٹھوں کے پیٹ سے کانوں کی پشت کا اور پشت دست سے یعنی ہاتھ کی پیٹھ سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرے۔ گلے پر ہاتھ نہ لائے کہ بدعت ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں کے اوپر تک دھوئے، اور ہر عضو پہلے دایاں پھر بایاں دھوئے، اور اچھی طریقے سے وضو کرتا رہے۔ جب وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھے، اور ختم وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھے
پھر کہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، الہی مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر اور مجھے ستھرا ہونے والوں میں سے کر۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں فرمایا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ سارے اعضاء کو دھویا جائے۔ یہ وضو کرنے کا ہم نے صحیح طریقہ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم غسل کا بھی طریقہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔